اپنے دفاع کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ حملہ کرنے میں پہل کر دی جائے تاکہ مخالف اپنے ڈیفنس پر مجبور ہو جائے یا پھر فنش ہی ہو جائے۔ تھرڈ ایپیسوڈ کے اینڈ میں باتش نے بالکل یہی کیا ہے، اس نے جمی کو مار دیا ہے۔ فرار کی تیسری ایپیسوڈ نے تہلکہ مچا دیا ہے۔ ایپیسوڈ کی بگننگ نصیر بھائی کی تشویش کے ساتھ ہوتی ہے، جنہیں یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ باتش پارٹی کو چھوڑ بھی سکتا ہے۔ وہ جمی سے کہتے ہیں کہ وہ باتش کو سمجھائے اور بغاوت سے باز رکھے۔ جمی سر ہلا دیتا ہے۔ سین بدلتا ہے، چودھرائن کے سر کا مساج ہو رہا ہے۔ مساج کرتی نوکرانی کی سستی پر چودھرائن اسے جب ڈانٹ پلاتی ہے تو وہ عذر پیش کرتی ہے کہ اس کا دل اتنا ٹوٹ چکا ہے کہ اس کے ہاتھوں میں دم ہی نہیں رہا۔ یہ سن کر چودھرائن پوچھتی ہے، تیرا کون مر گیا ہے؟ اس طنز میں دولت والوں کا وہ خناس چھپا ہے جو سمجھتا ہے کہ رنج و غم تو غریبوں کی زندگی کا اٹوٹ حصہ ہوتے ہی ہیں، اس لیے ان کا دل ٹوٹنے کی نوبت صرف کسی اپنے کی موت کی وجہ ہی سے آ سکتی ہے۔ بس بے بس نوکرانی مگر بتاتی ہے کہ اس کا میاں ایک نوجوان لڑکی کے چکر میں باولا ہو گیا ہے۔ یہ سن کر چودھرائن کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس مسئلہ کا شکار تو وہ خود بھی ہے، اس کا شوہر بھی ایک جوان حسینہ کا دم بھرتا ہے۔ چودھرائن پوچھتی ہے، تجھے کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی؟ نہ جی، میں نے آپ دیکھا ہے۔ نوکرانی کہتی ہے، میرا تو جی چاہا تھا کہ میں اس چڑیل کے بال نوچ لوں، تو نوچے کیوں نہیں؟ چودھرائن غصے سے کہتی ہے تو نوکرانی جواب میں کہتی ہے، پہلی بات یہ کہ جب میرا ہی گھر والا خراب ہے تو باہر والی پر میرا زیادہ غصہ ٹھیک نہیں۔ دوسری وجہ میری ڈھلتی عمر ہے، اب میرے روپ میں وہ کشش اور بدن میں وہ جان ہی نہیں، ایسے میں میرا مرد کسی کم عمر لڑکی کی طرف کھنچتا نہ چلا جائے تو اور وہ بھی کیا کرے؟ یہ بات سن کر چودھرائن کا غصہ آسمان کو چھونے لگتا ہے اور وہ اس ملازمہ کو مارنے لگتی ہے۔ چودھرائن کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ اس کی نوکرانی اپنی جھوٹی سچی کہانی سنا کر اس کے زخموں پر نمک چھڑک رہی ہے۔ نیکسٹ سین میں جمی باتش کا وہ زخم کوریدنے کی کوشش کرتا نظر آتا ہے کہ جس نے اسے پارٹی سے باغی ہی کر دیا، اور جب وہ باتش پر مخالف پارٹی کے ساتھ جا ملنے کا شبہ ظاہر کرتا ہے تو باتش بھڑک اٹھتا ہے اور مخالف پارٹی پر 3 حرف بھیجتا ہے۔ پھر وہ اپنے دوست پر کچھ کھل جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ جس لڑکی سے محبت کر بیٹھا ہے اسی کی خاطر اس کے دل میں نیک بندہ بن جانے کا جذبہ جاگ اٹھا ہے۔ جب سے عشق اس کے سر میں سمایا ہے اس کا من مارا ماری اور لڑائی جھگڑے سے متلانے لگا ہے۔ اس کے اندر اب اپنے محبوب کے علاوہ صرف خدا کے لیے جگہ بچی ہے۔ سین بدلتا ہے اور باتش کی محبوبہ سعدیہ فون پر اپنی پھوپھو سے بات کرتی سنائی دیتی ہے۔ دراصل سعدیہ کے ابو پروفیسر حمدانی خود کو ملنے والی دھمکیوں سے اتنے سکیئرڈ ہو چکے ہیں کہ وہ سعدیہ کو پاکستان سے دور بھیجنا چاہتے ہیں تاکہ وہ بہر صورت محفوظ ہی رہے۔ اس لیے وہ اپنی بہن کو فون کر کے اسے یہی کہتے ہیں کہ وہ سعدیہ کو اپنے پاس بلا لے اور اسے مت بتائے کہ یہ پروفیسر صاحب کی خواہش ہے۔ ذہین سعدیہ مگر سمجھ جاتی ہے کہ پھوپھو نے اس کے ابو کی فرمائش پر کال کی ہے۔ وہ اپنی پھوپھو کو ٹال جاتی ہے اور اپنے باپ سے بھی اگلوا لیتی ہے کہ وہی اس کو گھر سے دور بھیجنے کی سازش کے کرتا دھرتا ہیں۔ پھر وہ جتا دیتی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے پیارے ابو کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی۔ اس سین میں مامیہ شاہ جعفر نے بہت عمدہ اداکاری کی ہے۔ اس سین کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں کریٹیو رائٹر مصطفیٰ آفریدی نے اردو زبان کو ایک نیا لفظ عطا کیا ہے، گھر سسر۔ یعنی جب سعدیہ کہتی ہے کہ وہ تو شادی بھی ایسے لڑکے کے ساتھ ہی کرنا گوارا کرے گی کہ جو یا تو گھر داماد بن کر ان کے گھر میں رہے اور یا پھر اس کے ابو کو گھر سسر بنا کر اپنے گھر میں رکھے۔ یہ سن کر پروفیسر صاحب خوش دلی سے ہنس دیتے ہیں۔ یہ سین ہمارے یہاں باپ بیٹی کی لازوال محبت کی خوبصورت عکاسی کرتا ہے۔ نیکسٹ سین بھی ہمارے ادب سے لبریز کلچر کو اجاگر کرتا ہے، جہاں بیٹا باپ کا اتنا احترام کرتا ہے کہ اس کے کہنے پر جوانی میں بھی مرغا بن جاتا ہے۔ اس ایپیسوڈ میں یہ سین بہت پیارا اور فنی ہے، جب ببرک اپنے باپ کے خوف سے رات اپنے دوست کی دکان ہی میں گزار کر دن کے وقت گھر آتا ہے تو اس سے پہلے کہ وہ گھر میں شیر خان کی موجودگی کی بھنک پا کر الٹے پاؤں فرار ہو سکے، اس کے چھوٹے بھائی اس کو یہ کہہ کر پھانس لیتے ہیں کہ بابا تو صبح سویرے ہی ٹرک لے کر شہر سے باہر کام پر نکل گیا۔ یہ سن کر ببرک چوڑا ہو کر چارپائی پر لیٹ جاتا ہے اور تبھی شیر خان ڈنڈا لے کر کمرہ سے باہر نکل آتا ہے اور ببرک کو مرغا بنا دیتا ہے۔ چالاک ببرک شرع کا حوالہ دے کر اسے جوان اولاد پر تشدد سے باز رکھنے کی اپنی سی پوری کوشش کرتا ہے، مگر شیر خان شرارتی ببرک کے منہ سے شریعت کا تذکرہ سن کر بھی اس کی سزا معاف نہیں کرتا اور اسے نہ صرف سر عام مرغا بنا دیتا ہے بلکہ ببرک کے چھوٹے بھائیوں کی فرمائش پر مرغے کو پھدکنے کا حکم بھی
دیتا ہے۔ مرغا بنا ببرک بیچارہ پھدکنے لگتا ہے اور اس کے چھوٹے بھائی خوب ہنسنے لگتے ہیں۔ یاد رہے یہ وہی شیر دل ببرک ہے جو باہر کسی کی زبان تو دور آنکھ سے چلایا تیر برداشت نہیں کرتا اور بے دھڑک حملہ آور ہو جاتا ہے۔ وہی شیر جوان ببرک اپنے باپ کے سامنے مگر کسی پالتو خرگوش کی طرح معصوم اور مطیع دکھائی دے رہا ہے۔ بے شک اولاد کی یہ فرما برداری آج بھی مشرق کا حسن ہے۔ اگلے سین میں کچھ خوف کا عنصر حاوی ہے۔ باتش نصیر بھائی سے التجا کر رہا ہے کہ وہ اس کے پارٹی چھوڑنے پر اعظم بھائی کو بھڑکنے نہ دیں۔ وہ نصیر بھائی پر یہ بھی واضح کرتا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کسی بھی اور پارٹی کی وجہ سے نہیں چھوڑ رہا، بلکہ اس لیے کہ اب وہ اپنا گھر بسانا چاہتا ہے اور اپنی فیملی کو ایک صاف ستھری زندگی دینا چاہتا ہے۔ نصیر بھائی کافی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنا فیصلہ بدل دے، مگر جب وہ دیکھتے ہیں کہ باتش پکا ارادہ کر چکا ہے تو پھر وہ اسے پارٹی چھوڑ جانے کی اجازت دیتے ہوئے یہ مشورہ بھی دیتے ہیں کہ شادی کے بعد وہ شہر چھوڑ کر چلا جائے تاکہ اس کا خونی ماضی بار بار اس کے سامنے نہ آتا رہے۔ باتش بات سمجھ جاتا ہے اور نصیر بھائی کا بہت شکریہ ادا کر کے وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اگلے سین میں فصیح کی تھانے میں آمد ہوتی ہے۔ وہ اپنے دوست کی دعوت پر وہاں آتا ہے کہ اس کے لیے کوئی گڈ نیوز ہے، مگر جب فصیح کو معلوم ہوتا ہے کہ اسے اسی ایم پی اے سے ملوانے کے لیے بلوایا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ معطل ہوا ہے تو اسے غصہ آ جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اسے معافی منگوانے کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ وہ ایسا کرنے سے شدت سے انکار کر دیتا ہے اور واپس جانے کے لیے پلٹ جاتا ہے، لیکن اس کا دوست اسے روک لیتا ہے اور جب اسے بتاتا ہے کہ معافی تو ایم پی اے فصیح سے مانگنا چاہتا ہے تو یہ سن کر فصیح پھر صلح کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اندر چلا جاتا ہے۔ وہاں معاملہ ہی الٹ ہو جاتا ہے۔ ایم پی اے صاف مکر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے فصیح سے معافی مانگنے کا کبھی کہا ہی نہیں تھا، بلکہ صلح صفائی کے لیے تو اس کی نسبت کمزور اور معطل شدہ انسپکٹر فصیح کو اس سے معذرت کرنا ہوگی تاکہ پھر وہ اسے معاف کر کے اس کی وردی اسے واپس دلوا سکے۔ فصیح یہ سن کر بہت خفا ہو جاتا ہے اور اٹھ کر ایم پی اے کو اس کے منہ پر گھٹیا کہہ کر کمرہ سے نکل جاتا ہے۔ اس کا دوست لپک کر اس کے پیچھے آتا ہے اور سوری کرتے ہوئے ایکسپلین کرتا ہے کہ ایم پی اے جھوٹ بول رہا ہے اور اپنی بات سے مکر گیا ہے۔ فصیح اسے ٹوکتے ہوئے کہتا ہے، مجھے تم پر یقین ہے مگر تم ایسے لوگوں پر یقین کرنا بند کر دو کہ جن کے کئی چہرے اور کئی زبانیں ہوتی ہیں۔ نیکسٹ سین میں زبان کے چٹخارے کا چکر چل رہا ہے۔ باتش کا دوست سیخوں پر لذیذ تکے بھون رہا ہے اور اپنی کڑوی باتوں سے باتش کا دل بھی جلا رہا ہے۔ وہ اسے پھر یہی جتلا رہا ہے کہ اس جیسے کرمنل کو اپنی بیٹی کوئی سمجھدار باپ کیوں دے گا اور کوئی سلجھی ہوئی لڑکی کسی گینگسٹر کو قبول کیوں کرے گی۔ قبول تو اس نے مجھے کر لیا ہے۔ باتش مسکرا کے کہتا ہے، ورنہ وہ مجھے مسکرا کر دیکھتی ہی کیوں؟ اچھا، اس کا دوست کہتا ہے، صرف یہ دیکھ کر تجھے الہام ہو گیا ہے کہ وہ تجھے چاہنے لگی ہے۔ یہ سن کر باتش ایک ادا سے کہتا ہے، اس کی مسکراہٹ کسی الہام سے کم نہیں تھی۔ یہ اس ایپیسوڈ کی سب سے خوبصورت لائن ہے۔ واقعی محبوب کی مسکراہٹ عاشق کو خدا کے اس وعدہ جیسی ہی تو لگتی ہے جو انسان کو سنہری خوشیوں کی سچی خوشخبری عطا کرتا ہے۔ اگلے سین میں مگر باتش کے لیے ایک بری خبر ہوتی ہے۔ اسے نصیر بھائی کی کال آتی ہے۔ وہ اسے بتاتے ہیں کہ اعظم بھائی نے باتش کو پارٹی چھوڑنے اور گھر آنے کی اجازت دے دی ہے، مگر اسے ایک آخری کام کرنا ہوگا، ایک آخری قتل۔ اس کے بعد پارٹی باتش کو اور کوئی کام کبھی نہ کہے گی۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مستاق باتش کام کی حامی بھر لیتا ہے۔ ایپیسوڈ کا لاسٹ سین آ جاتا ہے جسے اس شاندار ایپیسوڈ کا بہترین سین بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی بیسٹ آف دا بیسٹ۔ باتش جمی کے ساتھ گاڑی میں ٹارگٹ کو ہٹ کرنے نکل پڑتا ہے۔ بارش ان کے رنگ میں بھنگ ڈالتی جاتی ہے۔ ایک بار تو باتش کو لگتا ہے کہ ایسے موسم میں تو اس کا ٹارگٹ باہر ہی نہیں آئے گا اور اسے آج ناکام ہی لوٹنا پڑے گا۔ جمی اسے حوصلہ دیتا ہے کہ تھم جائے گی بارش، بس تھوڑا سا انتظار ہی تو ہے۔ اس دوران دونوں ایک گیم کھیلتے جاتے ہیں جسے دیکھ کر ویورز یقیناً حیران ہوئے ہوں گے۔ کریٹیو اپروچ کے مالک رائٹر نے یہ دکھا کر کمال کر دیا ہے کہ دو بھرپور جوان بندے بالکل بچوں کی طرح سنجیدگی سے کار کی ونڈ سکرین پر گرے خطروں کی ریس پر شرطیں لگا رہے ہیں۔ دونوں اپنا اپنا ایک ایک رین ڈراپ چن لیتے ہیں اور پھر جس کا چنا گیا خطرہ پہلے نیچے ونڈ سکرین کے کنارے پر پہنچ جاتا ہے وہی ونر قرار پاتا ہے۔ جمی مسلسل جیت رہا ہے، پھر بازی لگتی ہے۔ اس بار باتش کا ڈراپ ریس میں آگے دکھائی دیتا ہے۔ دونوں کی نظریں دوڑتے خطروں پر جمی ہیں۔ باتش تو جیسے پلک بھی نہیں جھپک رہا۔ جمی کا دھیان مگر باہر کی طرف بھی ہے اور اسے ٹارگٹ آتا دکھائی دیتا ہے۔ وہ چونک کر باتش کو متوجہ کرتا ہے، لیکن اپنی مسلسل ہار سے جھنجھلایا ہوا باتش اپنی متوقع جیت سے اتنا پرجوش ہے کہ اس وقت وہ ٹارگٹ کو بھی بھلائے بیٹھا
بیٹھا ہے اور پہلے کھیل کا فیصلہ چاہتا ہے۔ جمی جب اصرار کرتا ہے کہ باتش فوراً باہر جائے اور ٹارگٹ کو ہٹ کرے تو باتش خاموشی سے اس کی کن پٹی پر پستول تان دیتا ہے۔ یہ شاٹ بتا دیتا ہے کہ باتش پر جو دھن سوار ہو جائے اس کو پورا کرنے کی خاطر وہ کسی بھی حد سے بڑے سکون سے گزر سکتا ہے۔ ریس میں دوڑتا خطرہ کنارے پر گر جاتا ہے مگر وہ ڈراپ باتش کا نہیں ہوتا۔ وہ پھر ہار جاتا ہے اور تیش سے بھر جاتا ہے اور اسی غصے کے عالم میں اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے پہنچ جاتا ہے۔ اس کا ہاتھ پیچھے جا کر اپنی کمر سے لگی گن کو نکالنے لگتا ہے مگر وہ جو ہی ٹارگٹ کے روپ میں اپنے ہونے والے سسر پروفیسر ہمدانی کو دیکھتا ہے اس کا ہاتھ وہیں رک جاتا ہے۔ ساری صورت حال سے انجان پروفیسر اسے دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں اور اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کا ویسپا سٹارٹ کر دے۔ اسٹرانگ باتش ایک ہی کک سے ویسپا سٹارٹ کر دیتا ہے اور پروفیسر اس کی جوانی کی سلامتی کی دعائیں اسے دیتے ہوئے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ان کے جاتے ہی باتش آگ بگولا ہو کر گاڑی کی طرف چل دیتا ہے اور پھر چھپ کر اندر بیٹھے جمی سے شدید شکوہ کرتا ہے کہ تو میرا دوست ہے، تجھے تو سب پتا تھا، پھر بھی تو مجھے میرے ہونے والے سسر کو قتل کرنے لے آیا۔ جمی کہتا ہے تجھے بھی تو پتا تھا نا کہ پروفیسر بھائی کا دشمن ہے، پھر تو کیوں اس کے ساتھ رشتہ بنانے پر تلا کھڑا ہے؟ جمی پھر منہ سے نہیں کہتا مگر اس کی آنکھ باتش سے یہی کہتی ہے کہ تو غدار۔ باتش جمی کی آنکھ پڑھ لیتا ہے اور پھر اس سے پہلے کہ جمی باتش کو غداری کی سزا دے سکے اور گولی مار سکے، شارپ شوٹر باتش جمی کو شوٹ کر دیتا ہے۔ ایپیسوڈ یہیں اینڈ ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں تھرل اور ایکشن کی انٹینسٹی بہت بڑھنے والی ہے۔ پارٹی باتش کے پیچھے پڑنے والی ہے، ببرک کا یالے سے رشتہ خراب ہونے والا ہے جس کے بعد ببرک کا دماغ اور بھی خراب ہونے والا ہے، چودھرائن پر اپنے شوہر کو بدترین سزا دینے کا بھوت سوار ہونے والا ہے، فسیخ وردی پانے کے لیے حکمت سے کام لینے پر غور کر سکتا ہے۔ اینی ہاؤ رومانس کی ہلکی سی خوشبو بھی سٹوری میں آتی رہے گی۔ باتش کو لے کر سعدیہ اور اس کے والد میں دلچسپ نوک جھونک ہوگی۔ سٹوری بہت انٹرسٹنگ ہوتی جائے گی تو انٹرسٹ سے واچ کرتے رہیے ڈرامہ فرار۔